دعا ہے اللہ رب ذوالجلال آج کے جمعۃ المبارک کی یہ حاضری اپنی حسین بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جو کچھ عرض کر سکیں مالک کائنات ہمیں صداقت کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورۃ الانفال کی اکات پاک تلاوت کی۔ خالق لب جزل میں بلکہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں بروز جمعۃ المبارک ایک عظیم الشان واقعہ جو پیش آیا جس کو تاریخ اسلام میں معرکہ بدر کا نام دیا گیا۔ اللہ کریم نے بدر والی اس رات کا تذکرہ اس آیت پاک میں فرمایا۔ اسلام میں ہر یوم میں کوئی نہ کوئی فضیلت اور برکت اللہ نے رکھی، ہر دن برکت والا، ہر شب برکت والی، مگر بعض دنوں کو بعض پر فضیلت، بعض راتوں کو بعض پر فضیلت، بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت۔ یہ اللہ کی عطا ہے، جس قدر جو فضیلت جسے چاہے عطا کر دے۔ رمضان المبارک میں 17 رمضان ام المومنین محبوبہ محبوب رب العالمین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا یوم وصال بھی ہے۔ 17 رمضان المبارک تاریخ اسلام میں معرکہ بدر کا عظیم الشان واقعہ بھی صادر ہوا، اور 20 رمضان المبارک فتح مکہ کا یوم بھی ہے۔ 21 رمضان المبارک حضرت حیدر کرار کا یوم شہادت بھی ہے۔ یہ مختلف نسبتیں ہیں اللہ کریم کی طرف سے ماہ رمضان میں جو اہل اسلام کو نصیب ہوئی۔ بارکیف کلام اللہ کی جو آیت پاک میں نے پڑھی، اس میں واقعہ بدر کی طرف اللہ کریم نے اشارہ فرمایا۔ تھکے ہارے اصحاب رسول مدینہ طیبہ سے مسلسل 1 ہفتے کا سفر کر کے پہنچے تھے بدر کی وادی میں۔ کفار کا لشکر پہلے پہنچ چکا، بدر کے کنووں پر ان کا قبضہ طاری تھا۔ کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی تھکاوٹ کا بھی احساس فرما رہے تھے، عرش والے سے مدد و نصرت کا طلب بھی فرما رہے تھے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے حبیب اپنے پیاروں سے جاروں سے کہہ دیجئے آج کی رات یہ موج کی نیند کرے۔ مدینے والے نے فرمایا میرے رب کی طرف سے آج تم پر سکینت کا نزول ہو رہا ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، امن کی نیند سو جاؤ، ایسی اونگ اللہ نے ان پر طاری فرمائی۔ حالانکہ دشمن سامنے ہو اور اپنے سے 3 گنا بڑا لشکر ہو، پھر ان کے پاس ساز و سامان بھی ہو، اس زمانے کے لحاظ سے جدید ترین اسلحہ بھی ہو، اور ادھر سے محض ایسے کہ حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں بدلنے آئے تھے جو لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ مگر پھر حفیظ نے کمال نکتہ کہا کہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کی خود قیادت فرما رہے تھے، خود کمانڈر ان چیف تھے، کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود اس لشکر کے سپاہ سالار تھے۔ اللہ کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں آپ آرام کی نیند سے سو جاؤ، آج کے لشکر اسلام کی رکھوالی آمنہ کا لال فرمائے گا یا خود رب ذوالجلال فرمائے گا۔ اللہ رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
کی آمد سے قبل بدر کے کنووں پر کفار نے قبضہ کیا۔ اللہ کریم فرماتا ہے اس پر بھی کوئی بات نہیں، انہوں نے پکی زمین پر قبضہ کر لیا، اللہ حصہ صحابہ کے لیے چھوڑ دیا۔ جہاں گھوڑوں کے پاؤں انسان کے پاؤں تک دھستے تھے، رب نے فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے اس رات ایک عظیم ترین بارش پانی کی صورت میں برسائی، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، جس سے پاکیزگی پھیلا دی ہم نے، وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ ریتلی زمین پر جہاں پہلے قدم دھستے تھے پانی پڑ گیا، ریتلی زمین جم گئی۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، ہم نے قدم تمہارے ثابت کر دیا۔ بدر کی وادی میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب پس منظر میں جاؤ تو وقت نہیں، صرف اشارہ کر کے گزروں گا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جو لشکر ہے تعداد 308 اصحاب رسول ہیں، 5 وہ ہیں، 313 جو مشہور ہے نا، ان میں سے 5 وہ غلامان مصطفیٰ ہیں، وہ جلیل القدر اصحاب رسول ہیں جو بظاہر موجود نہ تھے مگر حضور نے فرمایا یہ موجود ہے، یعنی ان کی موجودگی کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا اور فرمایا وہ میری وجہ سے حاضر نہیں ہوئے۔ مثلا حضرت عثمان ابن عفان سے فرمایا آپ مدینہ الرسول میں رہیں، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کی تیمارداری میں رہیں چونکہ ان دنوں وہ بیمار تھی، فرمایا آپ کو اللہ بدر کے غازیان جتنا ثواب عطا فرمائے گا اور اجر عطا فرمائے گا۔ برادران اسلام، قلیل ترین جماعت، یہ ضروری نہیں کہ بندے تعداد افراد تھوڑے ہوں تو وہ ہمیشہ شکست کھا جاتے ہیں، نہیں، قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اللہ کریم نے اصول دیا من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کتنی تھوڑی جماعتوں کو ہم نے کتنی دفعہ کثیر جماعتوں پر غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اپنے مالک کی اذن سے ان کو غلبہ نصیب ہوا۔ تو بدر کی وادی میں بھی یہی کچھ ہوا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر آج سے پہلے تو دعائیں تھیں، آہوزاری تھی، عز و انکساری تھی، تضرع و زاری اور فریاد تھا، مگر آج مصطفیٰ کے دعا کے اندر نیاز کے پہلو میں ناز کا پہلو غالب تھا۔ حضور دعا فرما رہے تھے کیا؟ اللہم ان تہلک هذه الإصابہ لا تعبد فی الارض ابدا، میرے مالک اگر میرے سنگی ساتھی سجن بیلی یہ جو ایک ایک دن کا جوڑ کر میں نے اسلام کی عمارت کی خاطر میرے اللہ قلیل ترین افراد لے کر میں جو وادی بدر میں اترا ہوں، ان تہلک آج اگر یہ مارے گئے هذه الإصابہ میری جماعت اگر جام شہادت نوش کر گئی، لا تعبد فی الارض ابدا، پھر زمین پر تیرا نام لیوا قیامت تک کوئی نہیں اور ہوگا۔ اس دعا میں ناز کا انداز تھا، ناز کا انداز اور ناز کی ادا غالب تھی۔ عرش بری سے حکم آیا، جبریل جی مولا رب جلیل فرما جبریل امین بدر کی وادی میں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مدد و نصرت طلب کی ہے، ہم نے یار سے مدد کا وعدہ کیا ہے، جلدی کریں بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ 1000 لشکر ملائکہ کی جماعت لے کر وادی بدر میں آپ تشریف لے جائیں۔ ملائکہ کو حکم ملا کہ جائیے تشریف لے جائیے بدر کی وادی میں مدد و نصرت کے لیے، فتح کے لیے، حمایت کے لیے، تائید خداوندی کے لیے۔ فرشتے آکھیا یا اللہ یہ تو ساری فطرت ہی نہیں، اساں لڑا کو نہیں، اساں بڑا کو نہیں۔ فرشتے لڑتے بولو ان کی تو فطرت ہی اللہ نے بنائی ہے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، وہ تو تسبیح والے ہیں، وہ تو تقدیس والے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا جبریل میں تمہاری فطرت کو دیکھوں یا حسنین کے نانا کے لہو کی حرکت کو دیکھوں، فرمایا جلدی کرو جو فرشی سپاہی یونیفارم پہن کر وادی بدر میں پہنچے ہیں، فرشی سپاہی وہی لباس پہن کر وادی بدر میں جا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر
وہی پائی ہے جڑی صدیق اکبر پا گیا. فرمایا جو پگڑی صدیق اکبر نے امامہ اپنے سر پہ سجا رکھا ہے جبریل کے سر پہ وہی دستار ہے. فرمایا اس لیے کہ جب فوجیں کسی معرکے میں جمع ہوتی ہیں، جب آپس کے اندر ایک ہی دشمن سے اتحادی مقابلہ ہو تو اس وقت یونیفارم ایک ہی ہوتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا یہ فرشی سپاہی ہیں، ادھر سے عرشی سپاہی ہیں، مگر یار کے یاروں کی عظمت یہ ہے جیسا لباس فرش والے سپاہیوں کا ہے ویسا لباس عرش والے سپاہیوں کا ہے. ادھر سے جبریل امین کے آواز آتی ہے اقدم یا حفظ میرے سب میرے محبوب کے صحابہ فرماتے ہیں ہم اپنی نظروں سے اور کچھ نہ دیکھتے تھے، اشارہ کرتے تھے ابھی تلوار لگتی نہ تھی گردن پہلے جدا ہو جاتی. فرمایا محبوب سے پوچھا ایسا کس لیے؟ فرمایا یہی تو مدد و نصرت ہے جو اللہ کی طرف سے ملائکہ کی صورت میں وادی بدر میں نازل ہوئی. اللہ کریم نے قرآن مجید میں اس کی منظر کشی فرمائی. توجہ ہے جناب کی برکت کے لیے قرآن مجید کی آیت پڑھ لیتے ہیں. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ کریم فرماتا ہے تحقیق تمہاری مدد کی اللہ نے وادی بدر میں، حالانکہ تم بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس بظاہر کچھ نہ تھا، لیکن فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اس مالک سے ہمیشہ ڈرتے رہو اور اسی کا شکر ہمیشہ ادا کرتے رہو. وادی بدر کے اندر اصحاب رسول فرماتے ہیں ایک دن پہلے ہی مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، صدیق اکبر کو ساتھ لیا، فاروق اعظم کو ساتھ لیا، حضرت مولا مرتضیٰ کو ساتھ لیا، حضرت طلحہ و زبیر کو ساتھ لیا، ابو عبیدہ بن جراح کو ساتھ لیا، اپنے غلاموں کو ساتھ لے کر محبوب نے اپنے دست نبوت سے ہاتھ میں ساتھ ہی حضور نے اس چھڑی مبارک سے نشان دہی فرمائی. فرمایا کل جہاں پر عتبہ کی لاش پڑی ہوگی، کل یہاں دشمن خدا و رسول شیبہ پڑا ہوگا، کل بلال کو مارنے والا وہ امیہ بن خلف کی ناپاک جسد جہاں پڑی ہوگی، اور جہاں پر وہاں پر فرمایا یہ فلاں فلاں کافروں کے جسد پڑے ہوں گے. میرے کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں نشان لگائے. علامہ انور شاہ کشمیری دیوبندی اپنی تصنیف کے اندر لکھتے ہیں فرماتے وحدہ لا شریک مولا کی عزت کی قسم مصطفیٰ نے جہاں نشانی لگائی تھی ایک بھی کوئی کافر ادھر ادھر نہیں ہوا. مدینے والے کی کی نشانی پر وہی اس کا جسد پڑا تھا. وہی جہاں پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانی لگائی. کیوں؟ محبوب کو اللہ نے اپنی عطا اور فضل و کرم سے وہ علم عطا فرمایا کہ مدینے والے کے علم کا کائنات میں کوئی ثانی نہیں ہو سکتا. اللہ کریم کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب نے فرمایا میرے حبیب ہم نے آپ کی مدد فرمائی. اب کیسی مدد؟ اللہ کریم نے فرمایا اِذْ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ رب فرشتے عمل وہی کی انی معکم. جتنے گل یاد آگئی سید صاحبزادہ افتخار الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فیصل آباد والے بہت بڑے خطیب تھے اور بہت ہی پائیدار خطیب تھے. اللہ ان کی قبر انور پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمایا. اللہ رب ذوالجلال نے جب وادی بدر کی طرف جبریل امین کی قیادت میں 5000 کا لشکر ملائکہ بھیجنا چاہا. فرمایا جبریل آؤ ذرا میری قربت میں آؤ. جبریل ذرا قریب ہوئے، فرمایا اور قریب ہو جاؤ. فرمایا پھر قریب ہوئے، فرمایا اور قریب ہو جاؤ. میرے محبوب کی بارگاہ میں جبریل جا رہے ہو تو ایسا ضرور کرنا مدینے والے کو ہمارے سلام بھی پیش کرنا اور ساتھ ہی کہنا رب فرماتا ہے انی معکم. میرے حبیب صرف فرشتے نہیں اسامی تو آلے انی معکم میں رب بھی تمہارے ساتھ ہوں. انی معکم بے شک میں رب تمہارے ساتھ ہوں. فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ نے اہل ایمان کو ثابت قدم رکھا. سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب طاری کر دیا. رَفْرَتَ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. مسلمانہ ہونا دے گٹے گھوڑے بھل چھوڑے فرما وَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ کچھ کی گردنیں کٹ گئیں اور وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ کہیں اندے جوڑ تھوڑکا کے رکھ چھوڑے. وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ یہ سادہ ترجمہ کروا. اللہ کریم نے
ملائکہ کی مقدس جماعت سے میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فتح و نصرت فرمائی. اور یہ لشکر کیسا جہاں کم سے صحابہ بھی اپنے جذبہ جہاد کی بنا پر شریک ہیں. کچھ کو حضور نے پہرے علی سے واپس کیا مقام ذل حلیفہ سے, جہاں اہل مدینہ آکے مکہ المکرمہ کے لیے احرام باندھتے ہیں. اس مسجد کے قریب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر کچھ کمسن صحابہ کو واپس کیا تھا, مگر چند ایک ایسے بھی تھے کچھ کی سفارشیں چلیں کہ حضور بڑے ماہر تیر انداز ہیں, اور کچھ نے کہا آقا بڑی کشتی پہلوانی میں جسامت میں ہم بڑے مضبوط ہیں. کچھ صحابہ اس طرح شوق اور جذبے کی کیفیت کے ساتھ آئے. حضرت عمیر بن ابی وقاص بھی ہیں, چھوٹے کم سے عمر تھی, اور یہ بدر کے شہداء بھی شامل ہیں. بدر کے شہداء کی تعداد 14 ہے, جن میں 6 مہاجر صحابہ ہیں, 8 انصاری صحابہ. بدر کے شہداء 14 اصحاب رسول جنہوں نے جام شہادت نوش کی, مگر ان کمسنوں میں سے 2 ہیں معوذ اور حضرت معاذ, افراح کے بیٹے. یہ حضرت عبدالرحمن ابن عوف کے ساتھ کھڑے ہیں پہلو میں. پوچھتے ہیں چچا ہم نہیں جانتے کہ ابو جہل کون ہے, کہاں پہ ہے, ذرا اس کا تعارف ہو جائے. کہا تم کم سے لوگ ننھی تلواروں کے ساتھ اتنے بڑے دیو قامت شخص کا, اور ہر طرف سے لشکر کفار جس کی حفاظت پہ مأمور ہے. انہوں نے کہا کب تلک روکے گا یہ حفاظتی دستہ موت کا رستہ. فرمایا موت کا رستہ کب تک روکے گا؟ فرمایا تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ جناب عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں ملکم سن مجاہدین نے مجھے کہا چچا قسم کھائی ہے ہم نے, مر جائیں گے جا ماریں گے ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے اور محبوب ماری کو, وہ ہمارے آقا کو گالیاں بکتا ہے, ہم کسی دشمن کا سر قلم کرنے کے لیے آئے. حضرت عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں سامنے لشکر کفار میں ابو جہل بڑی ناز کے ساتھ تنطلاتا ہوا مجھے نظر آیا. میں نے یوں جو ہاتھ اشارہ کیا میں اندازہ نہیں لگا سکتا ہاتھ پہلے پیچھے آیا یا مجاہدین اسلام پہلے اس پہ پہنچے. فرمایا عقاب کی طرح جھپٹ کر مجاہدین اسلام نے جب اس کو جہنم رسید کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں پہنچا تو آخری سانس لے رہا تھا, میں نے اس کی گردن پہ تلوار رکھی ابو جہل کے, ایسا مغرور کہتا ہے ذرا لمبی کر کے کاٹنا تاکہ سرداروں کی گردنوں میں میری گردن بھی لمبی اونچی نظر آئے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا کوئی نہ کوئی فرعون, مگر میں مصطفیٰ کی امت میں سے فرعون ہو جاؤں. ایسا ابو جہل فرعون کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو بدر کے کنویں میں اس کے ناپاک وجود والے لاشے کو صحابہ نے پھینکا, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے کنارے کھڑے ہوئے. فرمایا اللہ نے اپنا وعدہ ہمارے ساتھ تو سچا ثابت کر دیا ہے, ابو جہل بتاؤ تمہارے ساتھ بھی جو وعدہ تھا وہ پورا ہوا ہے. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کریم دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تو مدد و نصرت کا وعدہ تھا وہ مل گیا, اس کے ساتھ جہنم کا وعدہ تھا. اس سے آپ کلام کر رہے ہیں جو مردہ ہے مردہ کب سنتا ہے. مدینے والے آقا کا فرمان صحیح بخاری میں موجود ہے. حضور نے فرمایا عمر جس طرح تم زندہ سنتے ہو یہ بھی میری بات کو سنو. فرمایا یہ بھی میری بات کو سن رہا ہے جس طرح تم زندہ سنتے ہو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدر کی وادی میں اللہ کریم نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی. شرط یہ ہے اللہ کریم فرماتا ہے لا تہنوا, بزدلی نہ دکھاؤ مسلمانوں, لا تحزنوا, نہ کوئی کسی بڑے دشمن کا غم کرو, وانتم الاعلون, ہر میدان میں تمہیں فتح یاد کروں گا, ان کنتم مومنین, سچا ایمان لے کر سینے میں آ جاؤ نا میرے دربار میں, میری بارگاہ میں سچا ایمان. اب جبریل امین کے ذریعے اچھا ایک ہی فرشتہ کافی تھا, 5000 کا لشکر جرار کس لیے بھیجا, ایک کو آ جاتا اللہ کا جلیل القدر عظیم المرتبت فرشتہ سیدنا حضرت اسرائیل. تو آجی سبحان اللہ ہی روتے گی حضرت اسرائیل علیہ السلام خالی چہرہ پا کے نکاح فرمال کر کے آکے او موزیوں میرے مصطفیٰ کے مقابلے میں آئے, بتاؤ
काफरों के बित्ते पानी हो जाने थे, लेकिन जहां 5000 का लश्कर जर्रार लेकर अल्लाह ने यार की मदद और नुसरत के लिए मलाइका को भेजा, दुनिया पे वादे कर दिया मैं चाहूं तो एक ही फरिश्ते से, मैं अगर चाहूं जिब्रील खाली मार दे कौम आद सबूत को तबाह और बर्बाद कर दूं, मलकुल जिबाल अगर खाली मारे मैं पहाड़ों को मिलाकर काफरों को ऐसे पीस दूं जैसे चक्की में दाना पीसा जाता है, मैं रब कादिर हूं। मगर मैं रब यार की इज्जत के लिए, जब मदीने वाले मुस्तफा की हिमायत के लिए मदद करने पे आता हूं, एक फरिश्ता नहीं 5000 फरिश्ता भेज कर मदीने वाले की इज्जत और तकरीम में मजीद इजाफा फरमाता हूं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कितनी बुलंद है। वो रब जब मलकुल जिबाल ने कहा था ना वादी ताइफ में मेरे आका पर जो जुल्म सितम किए ना, मैं वाक़या को बयान नहीं कर सकता, मेरे ज़ुबान में वो इतनी कैफियत नहीं है, हिम्मत नहीं, जसारत नहीं, मगर इतना ज़रूर अर्ज़ करूं कि जब मलकुल जिबाल ने वादी ताइफ में उतर के अर्ज़ किया था, अल्लाह करीम सलाम फरमाता है और रब फरमाता है मेरे हबीब अगर इजाज़त हो तो मैं इनको यूं पीस के रख दूं जैसे चक्की में दाना पीसा जाता है। यहाँ रुक के एक जुमला कहूं, जो रब महबूब के दुश्मनों पर अजाब मदीने वाले की मर्जी के बगैर नहीं नाज़िल करता, वो यार की उम्मत पर अजाब मदीने वाले की मर्जी के बगैर कैसे नाज़िल करता? अल्लाह करीम अपने महबूब के उम्मत पर मदीने वाले की रज़ा के बगैर कैसे अजाब नाज़िल फरमाएगा? इसीलिए फरमा मेरे हबीब अगर आप इजाजत दें, करने दुश्मन तबाह है, पूछा हबीब से जा रहा है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह नुसरत मिल गई, जिब्रील आके में तैयारी करो, अपना साजो सामान चुको तो चलिए वापस। आसमानी कायनात पर जिब्रील पहुंचे, आसमानी दुनिया का दरवाजा बंद, दस्तक दी, उन्हें क्या जनाब नहीं खोल सकता, आखिर मैं तो आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमेशा आता रहा जाता रहा, ये आसमानी दुनिया का दरवाजा मुझ पर कभी बंद नहीं हुआ। दरबान बोले आपने क्या साजिद तो ना पूछो, हाई कमान से राब्ता करो, हाई कमान से राब्ता करें, उधर से हुक्म जलील है। अल्लाह करीम ने फरमाया जिब्रील अमीन जी मौला रब्बे जलील फरमा बताइए जिब्रील तुम्हें भेजा किस लिए था? या अल्लाह भेजा था यार की मदद और नुसरत के लिए। फरमा फिर क्या हुआ? अल्लाह काफिरों को हमने मार दिया, मार भगाया, भड़का दिया, काफिर 70 जहन्नम रसीद हो गए, 70 काफिर कैदी बन गए और तेरे हबीब ने नमाज असर का वक्त आया, वही वादी बद्र में मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफे दुरुस्त फरमाई, सहाबाए किराम की मईयत में हुजूर ने नमाज की इमामत शुरू फरमाई। जिब्रील 5000 का लश्कर अजीम शान दस्ता लेके वापस आसमानी कायनात के दरवाजा नहीं खोल रहा, फरमाया जिब्रील कयामत आ सकती है, दरवाजा नहीं खोल सकता, मेरे यार की मदद के लिए भेजे गए थे, यार से पूछ के आए हो इजाजत दी भी है। फरमाया जिब्रील अमीन वापस पलटे, वादी बदर में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जारी है। साहबा फरमाते हैं हमने ऐन कैफियत नमाज में देखा हुजूर मुस्कुरा रहे। अल्लाह अकबर, कितनी आला नमाज होगी जिस नमाज का इमाम नबियों का ताजदार हो और कुछ पीछे मुक्तदी सिद्दीक उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर असहाब रसूल हो और वो असहाब बद्र रब ऐलान फरमा दे मेरे हबीब क़यामत तक असहाब बद्र की मग़फ़िरत का अर्श वाले ने ऐलान कर दिया है। मदीने वाले ने फरमाया गफ़र अल्लाह, अल्लाह ने तुम्हारी मग़फ़िरत का ऐलान कर दिया है। और जो असहाब बद्र वो हैं जिनको सिद्दीक़ अकबर बतौर तबर्रुक समझते थे, फरमाया ये मेरे रसूल की वो पहली निशानी है जिनको अल्लाह ने वादी बद्र में फतह नुसरत अता फरमाई। वो वादी बद्र वाले सहाबा हुजूर की इब्तिदा में खड़े हैं और मुसल्ले इमामत पर आमना का लाल खड़ा है, महबूब रब्बे ज़ुल जलाल खड़ा है। इधर से जिब्रील दस्त बस्ता के हुजूर के सामने खड़े हो गए। इस कैफियत को देखकर मेरे आका ने मुस्कुरा दिया। अल्लाहु अकबर, जिनकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत है, लाखों सलाम। मेरे आका जब मुस्कुराए, मुक्तदी पीछे खड़े होते, इमाम आगे खड़ा होता है, इमाम जो कुछ कर रहा होता है क्या मुक्तदी देख रहे होते? ये
آج کل تو اور سسٹم آ گیا ہے، کیمرے شمرے نال دیکھا جا سکتا. راتی میں دعا مانگ رہا ہوں تو بعد جا کے میں ویڈیو دیکھی تو آباب دی توجہ دا میں اندازہ لایا کہ دعا اس کی اتنی متوجہ ہو کہ اللہ دی بارگاہ میں کوئی ایک حیثیت، کوئی آگے دیکھ رہا ہے، کوئی پیچھے دیکھ رہا ہے. بچے مجھے کہنے لگے بابا یہ دیکھیں کہ آپ دعا مانگ رہے تھے رب العالمین کی بارگاہ میں اور یہ آپ کی نمازیوں کا حال ہے کہ اس توجہ کے ساتھ یہ آپ کی دعا پر آمین ہے. میں نے کہا جی ہر ایک کا اپنا ظرف ہے، اللہ کریم سب کو اعلیٰ ظرف نصیب فرمائے. حالانکہ دعا ہے ہی وہی جو توجہ قلب سے مانگی جائے، جو دل کی حضوری کے ساتھ، دل کی حضوری کے بغیر کوئی دعا نہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے. صحابہ نے پوچھا میرے آقا مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ پھر صحابہ نے دیکھ کیسے لیا. اور یہ حدیث بخاری میں موجود ہے. جو نعرے لگاتے ہیں نا بخاری بخاری بخاری، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے بنا عشق نبی وہ جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار تو نہیں آتی بخاری. فرما مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، فرما بخاری کے لیے بھی حضور کی محبت ضروری ہے. بغیر جس کے رسالت کے بخاری پڑھے بخار تو چل سکتا ہے، بخاری سمجھ نہیں آتی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اب پوچھا کریم مسکرائے کس وجہ سے ہو؟ فرمایا اس وجہ سے مسکرائے ہیں جبریل پر آسمانی دنیا کا دروازہ بند ہوا، اللہ کریم نے واپس بھیجا. اسنا مسکراہٹ نال دسیا ہن پتہ لگے ہن ساڈا پتہ لگے جبریل یہ بات میں ذاتی ذوق کے خطابت کے لیے نہیں. سید محمود آلوسی بغدادی نے تفسیر روح المانی میں یہ جملے تحریر فرمائے ہیں. مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل بغیر رضا مصطفیٰ کے اگر آسمانی کائنات کا دروازہ رب سید القدس سید القدس روح القدس سید الملائکہ بیت المعمور کا خطیب اور ملائکہ کی جماعت کا رسول اللہ اگر آسمانی کائنات کا دروازہ قیامت تک جبریل کے لیے بغیر رضا مصطفیٰ بند کر سکتا ہے تو حضور کی رضا کے بغیر اللہ جنت کا دروازہ کیسے کھولے گا؟ رب جنت کا دروازہ بھی اسی کے لیے کھولے گا جس کے اشارہ ابرو سے مصطفیٰ کا اشارہ کرم ہو جائے گا، جس کے لیے حضور اشارہ اور شفاعت فرما دے گے، اسی کے اللہ کریم داخل جنت فرمائے گا. اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی حسین بارگاہ میں قبول فرمائے.